السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ معزز گرامی قدر احباب، مشاہدین و ناظرین، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا زبانی طور پر کہ انشاءاللہ آج سے لقمان حکیم کی وصیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی، تو آج سے انشاءاللہ لگاتار سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے ان کی وصیتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ہفتے کے دن یعنی شنیچر کو اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی۔ باقی اور دنوں میں یا راتوں میں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 9 بجے ہم لقمان حکیم کی وصیتیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر جو 21ویں پارے کی ایک صورت ہے اس کے اندر بیان کیا ہے، ان وصیتوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ لقمان حکیم کی وصیتیں ہی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی وصیتیں بڑی جامع ہیں۔ ان کی وصیتوں میں توحید بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، منہج بھی ہے، اور عبادت بھی ہے، اخلاق و آداب بھی ہے، معاملات بھی ہے، بندوں کے حقوق بھی ہیں، یعنی تقریباً 10 ان کی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھیں۔ وہ بڑی اہم وصیتیں ہیں، بڑی جامع ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں ان وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ ان وصیتوں کو بیان کیا، اور علماء نے باقاعدہ ان کی وصیتوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، چھوٹے بڑے رسالے لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وصیتیں ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ لیکن وصیتوں کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں، بنیادی باتیں لقمان حکیم کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور اس پر تقریباً سب کا اجماع ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور اگر کچھ لوگ ان کے نام کے سامنے علیہ السلام لکھ دیتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی تھے یا وہ ان کی نبوت کے قائل تھے۔ علیہ السلام کے معنی کی طرف دھیان دیتے ہوئے لوگ ان کے بارے میں لقمان حکیم علیہ السلام لکھ دیتے ہیں، یا ان کی زبان پر علیہ السلام کا لفظ آ جاتا ہے، تو یہاں پر اصطلاح مراد نہیں ہوتی ہے۔ علیہ السلام کا لفظی جو معنی ہے، جو معنی اس کا ہے، اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے انہیں لقمان حکیم علیہ السلام لوگ لکھ دیتے ہیں یا ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، کیونکہ علیہ السلام کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت کا مستحق ہر بندہ، ہر انسان۔ لیکن چونکہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے کہ انبیاء کے لیے علیہ السلام اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس اصطلاح کو انسان اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اشتباہ نہ ہو اور شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں۔ لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے علیہ السلام ان کے تعلق سے، یا رضی اللہ عنہ صحابی کے علاوہ کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، تو یہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہر مسلمان سے راضی ہو۔ لیکن بطور اصطلاح یہ صحابہ کے لیے خاص ہے۔ تو علیہ السلام
کا مطلب ان پر سلامتی، اور اللہ کی سلامتی کا ہر بندہ مستحق ہے، محتاج ہے۔ لہذا اس ناحیے سے اگر کوئی کسی کے علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی کسی کے بارے میں کہہ دیتا اور وہ نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی نبوت کا قائل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اکرمہ سے یہ منقول ہے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ ان کی نبوت کے قائل تھے، لیکن انہوں نے خود بیان کیا کہ جس سند سے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ان کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے جابر الجعفی، اور وہ ضعیف راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سندن ان سے یہ قول ثابت نہیں ہے، لہذا اس پر گویا کہ شبہ اجماع ہے، یا اجماع ہی سمجھ لیجئے کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بڑے ہی متقی پرہیزگار بندے تھے، نیک انسان تھے، موحد تھے، بڑی دینی بصیرت اور شعور و آگہی والے انسان تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے اطاعت گزار فرما بردار شخص تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری حکمت کی باتیں سکھا رکھی تھیں، دانائی کی، پارسائی کی بہت ساری باتیں انہیں اللہ رب العالمین نے سکھا رکھی تھی، لہذا وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے، بلکہ ان کے بارے میں بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ غلام تھے، اور غلام نبی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ غلام پر اس کے مالک کا بھی بہت زیادہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے دنیا کے اندر وہ سب کے سب آزاد کو نبی بنا کر کے بھیجا، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو کسی کا غلام رہا ہو۔ جی، تو وہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پارسا اور موحد انسان تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے والے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے، اخلاق والے، بڑے ہی اچھے اور نیک انسان تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کی وصیتوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے رہنے والے تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ سوڈان کے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، لیکن کسی کا رنگ کالا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو رنگ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا منتخب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا کہ انسان کا رنگ اگر کالا ہے تو عیب دار ہے، یا لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تمسخر کریں، یہ سب جاہلیت ہے اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سوڈان سے تشریف لائے، تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر غم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا رنگ کالا ہے، کیونکہ 3 ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہترین لوگوں میں سے تھے، اور وہ سوڈان کے تھے، ان کے رنگ کے اندر کالا پن تھا یا وہ کالے تھے۔ ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسرے مہجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے سوڈان کے، اور تیسرے لقمان حکیم، یہ بھی سوڈان کے رہنے والے تھے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں حکمت و دانائی کی مشہور ہیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ السلام سے۔ وہ کون سے حکیم تھے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دواؤں کے حکیم تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کے نام سے بہت ساری دوائیں ایجاد کر رکھی ہیں، تیل ایجاد کر رکھا ہے، بنایا تو اس کا لقمان حیات نام رکھ دیا، یہی طریقے سے اور کچھ طاقت کی دوائیں بنائیں تو لقمان نام جوڑ دیا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھنے میں غلطی کر دی۔ دواؤں کا جاننا کہ فلاں دوا فلاں بیماری کی ہے، یہ بھی حکمت کی بات ہے، کون سی جڑی، کون سی بوٹی یا کون سا درخت یا اس کا پھول یا اس کا عرق کس مرض کے لیے مفید ہے، یہ بھی حکمت کی بات ہے، اور ایسے کرنے والوں کو حکیم کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یا کوئی غلط اصطلاح نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ حکمت مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ دعاؤں والی جو حکمت ہے یہ صرف دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے، یہ دنیا سے متعلق حکمتیں ہیں۔
لیکن اللہ نے ان کو جو حکمتیں دے رکھی تھیں وہ ایسی حکمتیں تھیں کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے توحید کی وصیت کی، شرک سے دور رہنے کی وصیت کی، اچھے اخلاق کی وصیت کی، اچھے منہج کی، جو نیک لوگ ہیں، منیبین ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے جو نیک بندے ہیں، ان کے راستے کے اپنانے کی وصیت کی، ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنے کی وصیت کی، کبر اور غرور سے منع کیا۔ تو یہ ساری جو ایسی وصیتیں ہیں یہ سب دین سے متعلق ہیں، لہذا وہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک مشہور کر رکھا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں بتاتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ یہ سب غلو ہے اور یہ سب غلط باتیں ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ دوائیں بتائیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں، میں فلاں بیماری کی کے لیے میرے لیے شفا اللہ نے رکھا ہے، ایسی کوئی بات ان کے ساتھ نہیں پیش آتی تھی۔ یہ لوگوں کی طرف سے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ سب من گڑھت اور اسرائیلیات اور سب موضوع اور باطل روایتیں ہیں جو لوگوں ان کے تعلق سے لوگوں نے گڑھ رکھا ہے۔ وہ در حقیقت دین کے حکیم تھے اور دین کی حکمت اللہ رب العالمین ان کو عطا کر رکھی تھی، اس لیے ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں مروی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ حکمت، یہ شعور، یہ دینی سمجھ اور یہ حلم اور بردباری، یہ حلم و بردباری، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں؟ یہ شعور اور فہم، معاملے کا ادراک، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 4 چیزیں انہوں نے بتائیں۔ ایک تو راست بازی، سچائی سے، کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ امانت داری سے، کہ میں بہت ہی امین انسان ہوں، امانت دار ہوں اور امانت ادا کرتا ہوں، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ بے فائدہ باتوں سے اجتناب کر کے، جو باتیں ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی فائدہ، ہمارے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ چوتھی بات انہوں نے بتائی خاموشی سے۔ 4 باتیں انہوں نے بتائیں، وہ ساری باتیں حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، سوجھ بوجھ کی باتیں، اور ہمارے دین اسلام کے اندر ان 4 باتوں کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ سچائی کی تعلیم دی گئی کہ انسان سچ بولے۔ وقول للناس حسنا، تم لوگوں سے بھلی بات، اچھی بات کہو۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولو۔ تو سچ انسان اللہ کے ساتھ بولے، سچ انسان اپنے ساتھ بولے، بچوں کے ساتھ سچ بولے، پوری دنیا والوں کے ساتھ سچ بولے، سب کے ساتھ سچائی کا معاملہ انسان کرے۔ یہ بہت حکمت کی بات انہوں نے بیان فرمائی۔ ایسی امانت داری آپ دیکھ لیں، امانت داری بہت بڑی عظیم خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ امانت داری ہونی چاہیے، اور انسان کو جس کے پاس جو بھی امانت اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور امانت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امانت جو اللہ نے بھیجی ہے دین کی شکل میں، پورا قرآن، پوری حدیثیں، پورا دین اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر کیا کیا؟ امانت کو ہم نے نازل کیا، پیش کیا۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وَحَمْلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ یہ پورا دین اللہ رب العالمین کی امانت ہے، ہمارا وجود اللہ رب العالمین کی امانت ہے، سب امانت۔ لہذا دین پر عمل کرنا یہ امانت داری کہلاتی ہے، اور ویسی عمل کرنا جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہمارے نبی فرماتے کہ من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں امانت سے مراد دینداری مراد ہے، دین کی امانت مراد ہے۔ یعنی جو انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قسم کھائے، نماز کی قسم، روزے کی قسم، کلمے کی قسم، اس کی قسم کھائے، تو اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہمیں حکم دیا ویسے ہی کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے جس طریقے سے ہمارے لیے مشروع قرار دیا، ہم کو ویسی عبادت کرنی ہے، اس کے اندر انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو یہ امانت ہے سب کے سب، یہ پورا جسم ہمارے لیے امانت ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، چہرے، یہ سب امانت ہے۔ اس طریقے سے ایک امانت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے پاس مال رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے امانت کے لیے، تو اس کے اندر بھی خیانت کرنا
اس سے منع کیا گیا ہے، اور خیانت کرنا ہی منافقین کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور چوتھی صفت ہمارے نبی نے بتائی منافقین کے تعلق سے دوسری حدیث میں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے، فسق یعنی فجور، گالیاں دینا شروع کر دے۔ تو گالیاں دینا یہ منافقین کی علامت ہوا کرتی ہے، اور یہ اعمال کا نفاق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امانت داری بہت عظیم خوبی ہے، بہت عظیم خصلت ہے یہ۔ تو ان کے اندر امانت داری پائی جاتی تھی، اس سے یہ چیز ان کو ملی۔ اور جو امانت دار ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ اور جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اسے کوئی چیز دیتے ہوئے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ خیانت کرتا بندہ ہے، اسے لوگ امانت نہیں دیتے، اس کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ وہ خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور امانت کو جس کے لیے دیا گیا کما حق اس جگہ تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اس سے لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے، لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اس کے برے اعمال یا برے کرتوت یا ناجائز تصرفات کی بنا پر۔ تو امانت داری بہت عظیم خصلت ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب امانت دار تھے، اور نبیوں نے کہا انی لکم ناصح امین، ہم تمہارے نصیحت کرنے والے، تمہاری خیر خواہی چاہنے والے امانت دار ہیں۔ ہر نبی نے کم و بیش بات کہی ہے۔ تو نبی امانت دار ہوتا ہے، جبریل امین امانت دار تھے، اللہ نے جو پیغام دیا اس پیغام کے اندر کوئی کمی کٹوتی نہیں کی، جس کو دینا تھا انہی کو دیا۔ یہاں بھی روافظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، ہلاک کرے انہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دے دو، نبوت انہیں دے کر کے آؤ۔ تو وہ حضرت علی کے آنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دیے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، جہالت کی باتیں، کفر کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی ان کی ہزاروں باتیں ہیں کفر کی، شرک کی، روافظ کی یہاں۔ تو جبریل امین، باقاعدہ امین کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو روح الامین قرار دیا، امانت دار تھے وہ۔ سارے انبیاء امانت دار تھے، ہر انسان، ہر مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ تو امانت داری بہت عظیم خصلت ہے، بہت عظیم نیکی ہے یہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے معروف تھے۔ صادق تھے، سچ بولتے تھے، اور امانت دار تھے۔ جو انسان سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا مقام بلند ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اس لیے بہت عظیم خصلت ہے، جو افسوس کی بات آج ہم سے، یہ ہمارے دعات سے یا ہم سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ سچائی اور امانت داری بہت عظیم خصلتیں ہیں، اور یہ دونوں خصلتیں ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں لقمان حکیم کے اندر۔ تیسری بات انہوں نے کیا بتائی کہ بے لایانی باتوں سے اجتناب کر کے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ اسلام، ایک آدمی کے اسلام کے اچھائیوں میں سے، خوبیوں میں سے یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے متعلق نہ ہوں ان کو چھوڑ دے۔ انسان لایانی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، ان چیزوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان چیزوں سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ انسان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو انسان ادا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوال کیا جائے گا، نہ بات پرس ہوگی، کوئی چیز اس کے بارے میں نہیں پوچھی جائے گی اس چیز کے بارے میں، اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیتا ہے، دستور بنا لیتا ہے، کہ انہی چیزوں کے اوپر اس کی زندگی گزر جاتی ہے جو اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یا جو لایانی چیزیں اس سے متعلق، اس سے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے، اس میں اپنا وقت برباد کرتا ہے، بلا وجہ اس کے اندر مداخلت کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ اس کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، دوسروں کے پیچھے انسان پڑا رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں انسان بری چیزوں کا خیال کرتا رہتا ہے، بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ بدگمانی کا شکار رہتے ہیں، خاص طور سے مملکت سعودی عرب۔ آج تو یہ
جو ہے ایک منہج بن گیا ہے لوگوں کا کہ میڈیا کے اندر یا عام طور سے لوگوں کے اندر آپ اگر مملکت سعودی عرب کے خلاف بول دیجئے تو آپ لوگوں کے ہیرو بن جائیں گے. لوگ سمجھیں کہ بہت بہادر انسان ہے جو مملکت سعودی عرب کے خلاف بولتا ہے. لوگ اسے بہادری سمجھتے ہیں, لوگ اسے اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ سراسر غلط منہج ہے, غلط چیز ہے. یہ بادشاہوں کے خلاف بولنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. آپ کے پاس اگر انہیں نصیحت کرنے کے لیے یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کیجیے, لیکن ان کے خلاف روڈوں پر بولنا, چوراہوں پر بولنا, مجلات میں لکھنا, یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر. اس سے برائی کو اور عام کرنا ہے, اور یہ بہادری نہیں ہے. یہ بادشاہوں کے خلاف بولنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ تو بزدلی حماقت ہے. یہ سلف صالحین کے منہج سے خروج کرنا ہے, یہ خوارج کے منہج کو اپنانا ہے. جو چیزوں میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا ان چیزوں میں پیچھے آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور الحمدللہ مملکت سعودی عرب یہ تو توحید اور سنت کی آماج گاہ ہے, گہوارہ. الحمدللہ پوری دنیا میں کون سی ایسی حکومت ہے جہاں پر حدود ہوں, کا نفاذ ہو, قصاص پر عمل ہو, اور اس طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہوں, زنا پر سزا ہو. توحید و سنت اس قدر یہاں پر پائی جا رہی تھی. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہر زمانے میں کہ جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں وہ ایسے مسائل کو جو اہل سنت اور روافض اور جو خوارج تھے ان کے درمیان ایک پہچان بن جاتی تھی. آج ایک پہچان بنی ہوئی ہے مملکت سعودی عرب کہ جو مملکت سعودی عرب سے محبت کرے, ان کا دفاع کرے, وہ سلف صالحین کے منہج پر ہے. جو ان کے بارے میں برا خیال رکھے اور لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیلائے اور اس طریقے سے افواہیں ان کے بارے میں کرے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالے, ان پر الزامات لگائے, یہ سمجھ جائیں کہ آپ اس کا منہج صحیح نہیں ہے. وہ خوارج اور روافض کے منہج پر چلنے والا ہے. یہ ایک منہج بن گیا, ایک پہچان بن گئی ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں پہچان بن گئی ہے. مملکت سعودی عرب نے جو دین کا کام کیا ہے, یعنی صدیاں آپ ڈھونڈتے رہیں گے, نہیں ملیں گی کہ اس طریقے سے اسلام کی خدمت انہوں نے کی ہو, توحید سنت کی انہوں نے خدمت کی ہو جس طریقے مملکت سعودی عرب نے کیا. الحمدللہ اللہ اس حکومت کو باقی رکھے. یہ لوگ جو ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور انسان انہی کے بارے میں اس طریقے کی بدگمانی رکھتا ہے جن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے. جی ہاں, تو الحمدللہ یہ مملکت سعودی عرب ہے توحید سنت کا گہوارہ. الحمدللہ اور کتاب و سنت کی اشاعت یہاں سے ہوتی ہے, پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے الحمدللہ. اور ان کو اللہ نے جو مال و دولت دیا اسلام کی اشاعت کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے الحمدللہ. ہزاروں لاکھوں دعات دنیا کے اندر ان کے مبعوث ہیں یہاں سے, جو الحمدللہ خالص کتاب و سنت کو, خالص توحید سنت کو دنیا کے اندر عام کر رہے. دنیا حقیقت سمجھتی ہے, دنیا ساری حقیقتوں کو سمجھتی ہے. یہ تو ہیں ایسے ہی جو بولتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے باطل کی آواز میں آواز لگاتے رہتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں چیخنے چلانے والے, بھونپنے والے لوگ ملتے رہتے ہیں. تو انہیں بھونپنے دیجئے. ہاتھی چلتا رہتا, کتا بھونکتا رہتا, ہاتھی کے چلنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو الحمدللہ مملکت سعودی عرب دن بدن الحمدللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, اور اللہ رب العالمین ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. الحمدللہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں. رافضیت کو, کفر و نفاق کو, صوفیت کو, بدعت و خرافات کو, شرک کو, خروج کو, جو بھی غلط عقیدے اور منہج ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی پہاڑ کی شکل میں طرح آج کھڑا ہے پوری دنیا کے اندر اور ایسے باطل عقائد اور منہج والوں سے لڑ رہا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے. مملکت سعودی عرب ہے, اس کو سارے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں پٹی بدھی ہوئی ہے. جی ہاں, اور وہ کچھ یعنی زرخرید غلام ہوتے ہیں کسی کے, کہ انہی کی راگ الاپتے ہیں اور انہی کی آواز میں آواز ملاتے ہیں. ان کی طاقت کو, ان کی زبان کو, ان کے قلم کو لوگوں نے خرید رکھا ہے, باطل والوں نے, اہل باطل نے. اور اس طریقے سے ان کی روٹی کھا رہے ہیں, نمک کھا رہے ہیں تو نمک حلالی کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے مملکت سعودی عرب کے خلاف وہ لوگ بکتے رہتے ہیں, بکواس کرتے رہتے ہیں, لا یعنی باتیں کہتے رہتے ہیں. کہنے دیجیے ان کو,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مملکت سعودی عرب پر الحمدللہ۔ آج جب سے یہ حکومت قائم ہوئی خلافت، اس وقت سے لوگ ان کے دشمن ہیں، اسی وقت سے پہلی بار جب یہ حکومت آئی تھی تبھی سے لوگ ان کے دشمن تھے، لیکن دیکھیں الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ طاقت کی شکل میں لوگ ابھرے، اس سے کہیں زیادہ۔ پہلی بار ان کا 3 دور مملکت سعودی عرب کا، پہلا جو دور تھا اس دور کے اندر بھی لوگ ان کے، پوری دنیا ان کے خلاف تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہم سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں، باقی جو بھی تھے سب ان کے خلاف تھے اس زمانے میں۔ لیکن اس کے بعد دوسری بار ان کی حکومت آئی، اس سے اور زیادہ طاقتور کی شکل میں آئی، تیسری بار آئی تو اور زیادہ الحمدللہ بہت بار رقبہ اللہ رب العالمین کو عطا کیا، اور انہوں نے توحید سنت کو کے جھنڈے کو لہرایا، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ توحید سنت کا جھنڈا یہی لوگ لہرا رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر دیکھیں ان کی طرف سے بنائے ہوئے مراکز، دینی معاہد، مدارس، مساجد، یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، مساجد کی تعمیر، یہ سارے کے سارے الحمدللہ اللہ انہیں دولت دی، انہوں نے اپنی دولت کو، اپنے مال کو اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی بالادستی کے لیے استعمال کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اور دے رہا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین اس حکومت کو قیامت کے آخری صبح تک باقی رکھے، ہمیشہ اس حکومت کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے، ان کے جو دشمن اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے، اور اللہ رب العالمین انہیں اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ انہیں اور قوت عطا فرمائے، مزید توفیق دے کہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے اور اچھے انداز میں پیش کر سکے۔ تو یہ لایانی چیز ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ہمیں ہماری ذات کے بارے، ہمارے بچوں کے بارے میں، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے انسان لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو صرف نہ کرے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے۔ کتنی لایانی چیزوں میں آج انسان اپنے وقت کو برباد کر دیتا، بےہودہ چیزیں، بےہودہ باتیں، بیکار کی چیزیں، نہ اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ، نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ۔ تو انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ چوتھی بات انہوں نے کیا بتائی تھی؟ یہ بتائی تھی چوتھی بات انہوں نے کہ خاموشی، خاموشی میں نجات، ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان وہ اچھی بات کہے، ورنہ وہ خاموش رہے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ 4 باتیں پر عمل کر کے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے مقام کا خیال رکھتے ہیں، اور مجھے یہ مقام جو ملا ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد۔ تو بڑی پیاری باتیں جو انہوں نے بیان کی اس کے اندر۔ اس طریقے سے ان کے بارے میں بہت مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جب غلام تھے تو ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے کر کے گئے۔ زبان اور دل بہت اچھا ہوتا ہے، کھانے بڑا اچھا لگتا ہے، زبان بھی کھانے کے اندر مزیدار ہوتی ہے، یہ لے کر کے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کا جو سب سے برا حصہ ہے، بدترین حصے، وہ ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ تو وہ زبان اور دل پھر لے کر کے چلے گئے۔ تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل، یعنی جب میں نے کہا کہ اچھی چیز لے کر کے آؤ تب بھی زبان دل، جب میں نے بتایا کہ بدترین حصہ لے کر کے آؤ پھر زبان دل لے کر کے آئے، تو کیا بات ہے؟ تو جب انہوں نے استفسار کیا، ان کے مالک نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر یہ دونوں واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب واقعے کی صحت کے اوپر کلام کرنے کے بجائے یہ دونوں باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، اور ہمارے دین اسلام کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ ہمارے بھی نے لمبی حدیث بیان فرمائی جس میں حلال و حرام کے بارے فرمایا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان تو کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ والی ہیں، جن کا نہ حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے۔ تو جس نے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین بچا لی، اپنی عزت بچا لی۔ پھر ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ وحی القلب، تمہارے نبی نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ واقعتاً دل تو یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورے جسم صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ دل ہی سب کو حکم دیتا ہے۔ اگر دل ہاتھ کو اچھے کام کے لیے حکم دے گا، اچھا کام کرے گا، دل برے کام کے لیے حکم دے گا دل تو ہاتھ برا کام کرے گا۔ تو دل تو بادشاہ ہے پورے جسم کا بادشاہ، لہذا دل کی اصلاح بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور دل کی اصلاح، باطن کی اصلاح ظاہر سے کہیں زیادہ ضروری۔
اگر دل ہمارا صحیح رہے گا تو ظاہر بھی ہمارا صحیح رہے گا، ظاہر بھی ہمارا صحیح رہے گا. تو یہ دل کہا کہ دل بہت اہم چیز ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ جائے گا، اگر یہ صحیح رہا سب صحیح ہو جائے گا. ایسے آپ زبان کے بارے میں دیکھ لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر زبان کی وجہ سے جائیں گے، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے. اور ایک حدیث ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی لے لے، اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی گارنٹی لے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو زبان بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں انسان کے جسم کے اندر، دل اور زبان. اس لیے دونوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور دونوں کا خیال رکھنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے لقمان حکیم دو چیزیں لے کر کے دونوں بار لے کر کے آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. بہرحال یہ تو کچھ باتیں بطور تمہید ان کے تعلق سے آ گئیں. بتانا یہ مقصد تھا کہ وہ لقمان جو تھے علیہ الرحمہ یا علیہ السلام، وہ دعاؤں کے حکیم نہیں تھے بلکہ وہ دین کے حکیم تھے، اور اس طریقے سے دینی شعور اور دینی بصیرت رکھنے والے انسان تھے. اور ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی وصیتیں بیان کی ہیں وہ ساری وصیتیں دین سے متعلق ہیں، دین سے متعلق ہیں. لہذا وہ دعاؤں کے حکیم نہیں تھے. اور سب سے بڑی حکمت یہی انسان کی ہے کہ انسان دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، جو اس کا حقیقی مالک ہے اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، اور اس طریقے سے اپنے حقیقی مالک کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہ کرے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے حکم پر عمل کرے جو دین اللہ نے بھیجا اس کے اوپر عمل کرے. یہی سب سے بڑی انسان کی حکمت کی بات ہوتی ہے. تو آج کے درس میں اتنی ہی. انشاءاللہ کل جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس آیت کی شرح آپ کے ساتھ تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حکمت و دانائی پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سلف صالحین کے نہج کو اپنانے کی توفیق دے، کیونکہ ان کی وصیت میں ایک اہم وصیت یہ بھی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جنہوں نے اللہ کی طرف انابت کی، اللہ کی طرف رجوع ہوئی، ان کے راستے کو اپناؤ. جو اللہ کی طرف رجوع کیے وہ انبیاء تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، سلف صالحین تھے. لہذا ان کے منہج کو، ان کے عقیدے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.